السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار آمین۔ سورۃ نور اگلی آیت ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر دنیا اور آخرت میں فی الدنیا والآخرہ، اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو عتاب کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وارننگ دی جا رہی ہے کس بات کی، اور ساتھ میں احسان بھی جتلا دیا گیا ہے کہ اگر تم مسلمان نہ ہوتے تو اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ آتی۔ محض اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے تمہیں معاف کر دیا۔ کیا معاف کر دیا؟ کہ لوگ ایک دوسرے سے باتوں کو سن کر باتوں کو پھیلانے والے بن گئے تھے، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی تو جو بچے ہوئے تھے وہ بھی نہ بچتے، وہ بھی ملوث ہو جاتے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ میں نے سنی ہے، اب جب میں سن لیتی ہوں کیا خیال ہے، میرے تک بات رہتی ہے، مجھے چین آتا ہے کہ میں آگے جب تک نہ بتاؤں، ہوتا ہے نا ایسے؟ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اندر تک کسی کا راز رکھتے ہوں گے، لیکن اکثریت کیا ہے، بھائی میں نے یہ ایسے سننا ہے، ایسے ہوا ہے، وہ جب تک کسی اور کو بتا نہ دے انہیں چین نہیں آتا، اور اس شر میں پھیلانے میں وہ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو جو اس شر کو نہیں پھیلاتا یا کسی کی بات کو آگے نہیں بتاتا تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان کاموں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہاں پر جس بات کو تم پھیلا رہے تھے اس بات کو پھیلانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مومنین کو بچا لیا۔ صرف 3 لوگ تھے نا جو اس میں پھنس گئے، اس شر کو پھیلانے میں پھنس گئے، باقی صحابہ اور صحابیات سارے بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے ان کے اوپر اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ قذف کا ضابطہ دے کر مومنوں کو گناہوں سے بچا لیا۔ اور تیسری چیز، بہت سارے مومنین کو اس بات میں مشغول ہونے سے بچا لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قذف کا معاملہ دے کر، اب یہ معاملہ ہوا تو قذف کا معاملہ دے کر بہت سے لوگوں کو اس سے بچا لیا کہ نیکسٹ لوگ بات کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ اگر میں نے یہ بات کی تو مجھے کیا لگ جائے گی؟ حد قذف، جیسا کہ حسان بن ثابت کو لگی تھی، حمنہ بنت جحش کو لگی تھی۔ اب جب لگ گئی ہے تو لوگوں کو کیا ہوا؟ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایک سزا کو وائرل کروا کے لوگوں کو تنبیہ کر دی، آئندہ کوئی بغیر سوچے سمجھے بات کو نہیں پھیلائے گا، پہلے سوچے گا کہ میں یہ جو بات کر رہی ہوں اس کی حقیقت کیا ہے، اگر نہیں ہوئی تو مجھے ہی سزا ملے گی، تو وہی بات ہے نا، پہلے تولے گا پھر بولے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم بہت بڑے عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے تھے۔ کیوں بہت بڑے عذاب کی لپیٹ میں آتے؟ کیونکہ معاملہ چھوٹا نہیں تھا، معاملہ اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء کی بیوی کا تھا، عام بات نہیں تھی نا اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نبی جسے تمام نبیوں کا سردار بنایا اور اس کی وہ بیوی جو ان کو سب سے زیادہ پیاری تھی، اور وہ بیوی جو کنواری تھی، اور وہ بیوی جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دکھایا کہ جبرائیل کو ہاتھ میں تصویر دے کے کہ یہ بھی آپ کی بیوی بنے گی، تو ایسی بیوی کے لیے جب بات ہوئی تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، یا یوں کہہ لے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک مسلمان کی عزت بہت زیادہ ہے تو مومن کی عزت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ استلقونه بألسنتكم، جب تم ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک بات کرتا ہے
اگلا سنتا ہے، اگلا اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، زبانوں سے ہی آگے بات پھیلتی ہے نا. زبانوں کے ساتھ جب تم ایک دوسرے سے اس بات کو لے رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں خود ہی علم نہیں تھا. صرف لوگوں سے سنی سنائی بات کو لے کر آگے پھیلا رہے تھے، اس بات کی حقیقت کا تمہیں خود علم نہیں تھا کہ واقعتاً معاملہ ہوا کیا ہے، یا صفوان بن معطل کیسے ملے، عائشہ کیسے وہاں ملی. کوئی بات کسی کو پتا نہیں تھی سوائے ان کے جنہوں نے سنی تھی، اور باقیوں نے جو غلط سنی تو انہوں نے غلط کو ہی سنا. یعنی ہر بات میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک بات ٹھیک ہوتی ہے اور ایک بات غلط کر دی جاتی ہے. تو بات میں نا کا صیغہ لگ جائے تو بات غلط ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو لشکر میں شامل تھے لوگ، انہیں تو پتا چل گیا تھا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور صفوان بن معطل انہیں لے کر آئے ہیں. تو دوسرے جو لوگ تھے جنہوں نے بات کو سنا، اب میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ وہاں تک بات پھیلائیں، بات وہ نہیں رہے گی. حقیقتاً ہر بندہ جب بات کرتا ہے نا، اس میں ایک دو لفظ بڑھا دیتا ہے نا، سیم ویسی بات نہیں رہ جاتی. لاسٹ میں پوچھو تو بات چینج سے ہو چکی ہوتی ہے. تو سنی سنائی بات کسی نے تھوڑی کی، اگلے نے اس سے زیادہ کی، اس سے زیادہ کی. یا اس سے آپ یوں دیکھ لیں کہ ہم نے دین نہیں سیکھا، قرآن نہیں سیکھا، ترجمہ سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا نا. احادیث پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. ہمارے کسی بڑے نے کبھی تو پڑھی ہوگی، کوئی جدی پشتی جا کر کسی نے دین سیکھا ہوگا یا کسی کو پتا چلا ہوگا. اب وہ بات پھیلتے پھیلتے آگے آتے 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 مجھ تک جب وہ بات پہنچی ہے، اصل بات تو رہ ہی نہیں گئی. نماز کیسے پڑھنی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہے بس نماز پڑھنی ہے، یہ بات پتہ چل گئی. آتے آتے یہ بات پتہ چل گئی، پر یہ نہیں پتا کہ کیسے پڑھنی. اس کا بہت پیاری مثال مجھے ایک واقعے سے ملی ہے. وہ یہ تھا کہ ایک شخص کسی کے ہاں دعوت پہ گیا، تو دعوت کا کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا تھا، ساتھ میں ایک بہت بڑا ڈنڈا بھی پڑا ہوا تھا. وہ بڑا حیران کہ یہ ڈنڈا کیوں پڑا ہے. کھانے کی تو سمجھ آتی ہے، یہ ڈنڈا کس لیے. اس نے میزبانوں سے پوچھا، میزبانوں نے کہا پتہ نہیں، ہمارے ہاں ایسا ہی چلا آ رہا ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانا رکھا جاتا ہے، ساتھ میں ڈنڈا بھی رکھا جاتا ہے. تو بھئی میں تو تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس ڈنڈے کی حقیقت نہیں بتاؤ گے. وہ پریشان تھا کہیں ایسا نہ ہو بعد میں مجھے ڈنڈے ہی کھانے پڑے. تو بہرحال اس نے کہا ہمیں نہیں پتا. اس نے کہا کسی کو بلاؤ جس کو پتا ہو. اس علاقے میں جو تھوڑا زیادہ سمجھدار تھا اس کو بلایا گیا. اس نے کہا یہ بہت بڑا ڈنڈا ہے، چھوٹا رکھتے تھے، تم نے اتنا بڑا رکھ دیا، چھوٹا کرو. بس اس نے بھی نہیں بتایا، وجہ نہیں بتائی. یعنی کرتے کرتے بہت سے لوگوں کو بلا کر ڈنڈا چھوٹا سے چھوٹا ہوتا گیا، پر بتایا کسی نے نہیں کہ ڈنڈا پڑا کیوں ہوتا ہے. آخرکار کسی نے کہا کہ فلاں جگہ 90 ایئرز کا بزرگ رہتا ہے، اس سے جا کر پوچھو، شاید اس سے پتا ہو کہ ہمارے ہاں یہ چیز کیوں چلی آ رہی ہے. تو اس کو بلایا گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا ابھی بھی یہ ڈنڈا بڑا ہے، ہم تو صرف اتنے سے چھوٹی چھوٹی باریک سی ٹنکیاں رکھے کرتے تھے. بھئی رکھتے کیوں تھے؟ اب اس کی وجہ بتائیں. دانتوں میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس کو نکالنے کے لیے رکھتے تھے، یعنی ٹوتھ پک رکھا کرتے تھے. اب وہ ٹوتھ پک جہاں سے چلی آگے چلتے چلتے کیا ہو گئی؟ ڈنڈا بن گیا. ہمارا دین ہم تک ایسے ہی پہنچ گیا، سمجھ لیں. پتہ کسی کو نہیں ہے کہ دین ہے کیا، بس یہ پتہ ہے نماز ہے، پر یہ نہیں پتہ نماز پڑھنی کیسے ہے. نماز فرض ہے تو کیوں ہے، نماز چھوڑیں گے تو نہیں چھوڑنی، کیوں نہیں چھوڑنی، کیا ہے، اس ساری باتوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ سنی سنائی بات حقیقت نہیں ہوتی. استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تم وہ بات کر رہے تھے جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیسے ہے. وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، اور تم اسے بہت معمولی سمجھتے تھے. تمہارے نزدیک یہ تھا کہ ایک عورت کو کے اوپر بہتان لگا دیا، یا ایک عورت کے بارے میں ہم نے کہہ دیا کہ اسے غیر مرد کے ساتھ دیکھا گیا. تمہارے نزدیک یہ معمولی بات ہے. جیسے ہم کہہ دیتے فلاں اپنے کزن کے ساتھ جا رہا تھا، پتہ نہیں کیا کر کے آیا، ہم نے اسے معمولی لیا. لیکن اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بھی معاملہ نہیں تھا، ان کے لیے تو بڑی بات ہو گئی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے حینا، تم نے اسے معمولی سمجھا جبکہ اللہ کے نزدیک یہ معمولی بات نہیں تھی. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی.
کیوں بہت بڑی بات تھی؟ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اس لیے یہ ہلکی بات نہیں تھی، معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ رہتی دنیا تک کیا ہو جانا تھا؟ جیسے اس عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کیا تھا، کس وجہ سے نہیں کیا تھا؟ میرے قبیلے کو باتیں سننے پڑیں گی، تو یہ بات ہلکی نہیں ہے، رہتی دنیا تک کیا مشہور ہو جانا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نعوذ باللہ ایسا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات ہلکی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملا، نبی کی ازواج مطہرات سے نہیں ملا، کافر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں پھیلا رہا ہے جس کو ہم سن کر تو استغفار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ بات کہتا ہے کہ ان کا نبی جو اتنی شادیاں کرتا ہے تو اس کے اندر سیکس بہت زیادہ پایا جاتا تھا، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ ہماری دنیا کے لوگوں کو، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو یہ بات دکھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا نبی جب اس کے اندر یہ چیز تھی وہ کنٹرول نہیں کر سکا تو تم بھی کر لو، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی نعوذ باللہ مثال دیکھیں کیسے دی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 ایئرز کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کی اور 25 ایئرز تک مزید کوئی شادی نہیں کی تھی۔ پڑھا نا ہم نے، 50 ایئرز تک حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی رہے، حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کوئی شادی نہیں کی۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اس وقت وہ کرتے۔ اب 50 ایئرز کے بعد اگر وہ شادیاں کر رہے ہیں تو اس کی وجوہات تھی، کوئی بیوہ تھی، کوئی کسی کا کوئی معاملہ تھا، کسی کی دلجوئی کے لیے، کوئی غمزدہ تھی، کوئی پریشان حال تھی، کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ صرف ایک حضرت عائشہ تھی جن کی شادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک کواری عورت سے بھی کروا دی، مثال بنانے کے لیے کہ اگر اتنی عمر ہو تو اتنی عمر کی لڑکی ہو تب بھی شادی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ہر بیوی کے ساتھ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ بات بہت بڑی تھی کہ اللہ کے رسول کی بیوی کے بارے میں ایسی بات کی جائے، کیونکہ رہتی دنیا تک پھر یہ مشہور ہو جانا تھا، یہ بات تاریخ میں لکھی جانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کو مٹانے کے لیے قرآن میں خود اس کا تذکرہ کر دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بات آپ کے پاس ہے اس کو آپ خود بتا دیں گے تو وہ بات غلط پھیلنے سے بچ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ نازل کر کے سچ واقعہ ہمیں بتا دیا۔ اگر یہ قرآن کے اندر سچا واقعہ نہ ہوتا، لکھنے والے کئی طرح کے لکھتے، ہم تک سچی بات ہی نہ آتی، ہم بھی سوچ رہے ہوتے پتہ نہیں کیا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے آج دین کو بھی لکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے نماز ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے نماز ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے نماز ایسے پڑھو، جبکہ اگر ہم حدیث دیکھتے ہیں تو حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم دیکھیں گے نبی نے کیسے پڑھی ہے، ہم لوگوں کی کتابوں میں نہیں جائیں گے، فلاں مسلک کے معاملات میں نہیں الجھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ سب مسلکوں کا نبی کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اس نے جیسے نماز پڑھی ہم ویسے پڑھیں گے۔ تو ایسے ہی دین میں اختلافات بڑھے ہیں، دین میں طرح طرح کی باتیں لوگوں نے نکال لی، اصل جو قرآن میں موجود ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے، جو نہیں پڑھتا تو وہ جھوٹ کے پیچھے لگا ہی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ گزرتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی ناراضگی والی بات ہی حضرت عائشہ پر تہمت لگانا، ٹھیک ہے نا؟ ان کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ تو ایسے ہی عام زندگی کے حوالے سے یہ حدیث آ رہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی اللہ کی ناراضگی کا کلمہ کہہ بیٹھتا ہے جس کی اس کے نزدیک تو کوئی وقت نہیں ہوتی، لیکن اسی کی وجہ سے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے فضول بولنے سے اپنے آپ کو روک لے، باز کر لے، کیونکہ جب فضول بندہ بولتا ہے نا، فضول بولتے بولتے کئی ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں جن کا انہیں خود ہی نہیں پتا تھا میں نے کیا بولا تھا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں میں تو بس ادھر بیٹھ کے تھوڑا مزاح کا معاملہ بنا رہی تھی، تھوڑا ہنسی مزاح کا معاملہ کر رہی تھی، خوش ہو رہے تھے، ٹائم گزار رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے، تو اس ٹائم پاس کرنے میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہوئے کتنے کلمے ایسے کہے جن کلموں کی وجہ سے ہمیں کہیں ایسا نہ ہو جہنم کے نچلے طبقے میں جانا پڑ جائے۔ حدیث میں آتا ہے من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ فضول کوئی کرنی نہیں، ہنسی مذاق یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔
یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ مومن جھوٹی باتوں کے اوپر بیٹھ کے ہنستا رہے اور ان جھوٹی باتوں میں کئی قسم کی غلط کلمات نکال لے جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ اسے جہنم کے نچلے طبقے میں جانا پڑے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں نا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایسے انداز میں اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ کہا گیا اللہ کے رسول اگر مسلمان بھائی میں وہ غلطی موجود ہو جس کا میں ذکر کروں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ عیب موجود ہو جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو یقیناً تم نے اس کی غیبت کی، یعنی جو چیز اس میں موجود ہے اس کو اکیلے میں خود جا کر بتاؤ تب غیبت نہیں ہے، اس کی وہ بات تم کسی اور کو بتا رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے جو تم اس کے متعلق بیان کر رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ بہتان ہے، الزام ہے نا اس کے اوپر۔ بہتان کس کو کہا جاتا ہے؟ الزام پر۔ اب بہتان کیا ہے؟ جو بات کسی میں موجود ہی نہ ہو اور میں لوگوں کو بتاتی پھروں کہ وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے تو یہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا مسلمان یا کون سا اسلام بہتر اور افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیں۔ محفوظ کون ہے؟ وہی ہے جو آپ کے شر سے بچا رہے گا، اور سب سے بہترین مسلمان یہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں، اس دنیا سے جا رہے ہوں، لوگ ہمارے بارے میں گواہی دے کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت افضل تھا، تو ہمیں یہ دو چیزیں اپنے اندر ڈالنی ہوگی، نہ میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچے نہ میری زبان سے کسی کو نقصان پہنچے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ اور کیوں نہ جب تم نے سنا، قُلْتُمْ کہا، مَا يَكُونُ لَنَا کہ ہمارا حق نہیں ہے، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، سبحانك تو پاک ہے، هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب تم لوگوں نے یہ بری بات سنی اسی وقت اس کا انکار کر دیتے۔ یہ دوسری بار بات آ رہی ہے، پیچھے تھا کہ تردید کر دیتے، رد کر دیتے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیوں نہ جب تم نے سنا تو تم نے کیوں نہ کہا، اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ اپنے آپ کو روکنے سے باز کیوں نہ رکھا جو کہ افترا پردازی تھا، یعنی جھوٹ پر مبنی تھا، تم نے اسی وقت اس کا انکار کیوں نہ کر دیا۔ اور یہ جھوٹ پھیلتے پھیلتے آگے چلا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے خلاف ایک سازش تھی جس کا شکار کچھ صحابی بھی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی باتوں کو سنتے ہوئے تم فوراً منہ سے کہہ دیا کرو یہ سازش ہے، کسی نے اس کے خلاف سازش کری ہے، اس کو بدنام کرنا چاہے، ورنہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر کر دیا۔ یعنی اگر دل میں سوچ آ بھی رہی تھی پتہ نہیں ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا، اس پہ آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ دل کے وسوسے جتنے بھی آ رہے ہوں گے اس پہ پکڑ نہیں ہے جب تک آپ اسے زبان سے نہ کہیں۔ جب آپ نے اس بات کو زبان سے کہہ دیا یا اسے عمل میں لے آئے تو تب وہ آپ کے لیے برائی کا معاملہ بن گیا۔ اگر آپ صرف سوچ رہے ہیں، دل ہی دل میں اور ذہن میں آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں ایسی بات پھیل رہی ہے، ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے، زبان سے آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو تب تک آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی دل کے وسوسوں پر، دماغ کے وسوسوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ نہیں رکھی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے لکھ دو، وہ لکھ دیتا ہے، اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو اور بھی اجر لکھ دیا جاتا ہے، ڈبل اجر مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے منع کر دیتا ہے کہ ابھی نہیں لکھو جب تک یہ گناہ کرے نہیں۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو تب اس کا گناہ کی سزا لکھی جاتی ہے، ورنہ اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا سوچنے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شفیق ہے، مہربان ہے کہ وہ اپنے بندے کی سوچ پر اس کو پکڑ نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔
یعنی کسی کے بارے میں بری سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ ایسا ہے بھی صحیح تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، اچھا چلو کیا ہوگا تو وہ اپنا جواب دے، خود ہے، ہم اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے۔ ہمیں اس کے بارے میں پھر بھی کیا سوچنا چاہیے؟ اچھا، پوزیٹو سوچ۔ ایک مومن کی سوچ ہمیشہ ہر معاملے میں پوزیٹو ہونی چاہیے کہ وہ جیسا بھی ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ اگر وہ غلط بھی ہے تو میں غلط کہہ دوں گی تو مجھے کون سا کسی نفلوں کا ثواب ملنا؟ نہیں نا، الٹا میرے لیے بھی ہے کہ میں نے بھی اسے برا کہہ دیا۔ تو کسی کو برا کہنے سے پہلے چاہے اس نے برائی کی بھی ہے تب بھی اسے برا نہ کہو، پھر بھی اسے اچھا سمجھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ برائی کے بعد اس نے فوراً توبہ بھی کر لی۔ تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا کیا ہی نہ، پھر جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو ایسی بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر میں کہوں میں جھوٹ نہیں بولتی لیکن میں بدگمانی کرتی ہوں تو یہ جھوٹ کیا ہے؟ بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی بڑا جھوٹ ہے۔ عام جھوٹ بولنا جو آپ بول رہے ہیں زبان سے وہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ بدگمانی اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ ایک اور حدیث میں جھوٹ کے حوالے سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کہتا پھرے بغیر تحقیق کے۔ اس نے تحقیق کی نہیں ہے کہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بس اس نے آگے پھیلا دی، اس نے آگے بتا دی، اس نے آگے بتا دی، بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی لیکن اس بات کا اصل کچھ تھا ہی نہیں ہے۔ تو ایک انسان کے جھوٹا ہونے کی نشانی یہی ہے کہ وہ اس سے سنتا ہے تو آگے پھیلا دیتا ہے، اس سے سنتا ہے آگے پھیلا دیتا ہے۔ تو سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس اس کا کوئی پروف نہ ہو، اور اگر پروف ہو تو کیا پھر پھیلائیں گے؟ آپ نے کسی کے پڑھا ہے نا پیچھے، کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اسے کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے اور اکیلے میں نصیحت کرنی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ کسی کا معاملہ سن بھی لیا اور آپ کو پروف بھی مل گیا کہ وہ واقعی اس نے ایسا کیا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جا کے اس کو اکیلے میں نصیحت کرنی ہے۔ اب دیکھیں اگر اس میں عیب موجود ہے، آپ اس سے اکیلے میں جا کر نصیحت کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ اس کے عیب کو چھپا لیا، لوگوں سے چھپا لیا نا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا لیتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ میرے اندر بھی تو کئی عیب ہے، کوئی بندہ عیبوں کے بغیر نہیں ہے، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا بڑا عالم ہو جائے، جتنی بڑی عالمہ ہو جائے، جتنا بڑا شخصیت ہو جائے، ہر بندہ خطا کا پتلا ہے، ہر بندے میں عیب موجود ہے، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، ہر بندے سے غلطی سرزد ہوتی ہے۔ اگر غلطی سرزد نہ ہوتی تو وہ مومن کیسے بنتا؟ اور بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غلطی کر کے گناہ کی معافی مانگنے والا زیادہ پسند ہے، تو اسی لیے ہر بندے میں عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو قیامت کے دن تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دیا جائے تو تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، جس کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جا کر الگ سے اسے شیئر کرو، اسے بتاؤ کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کو کریکٹ کر لیں۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تذکرون، شاید کہ تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کر لو۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہا ہے، اب اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ دوبارہ کبھی ایسا کام نہیں کرنا، یعنی کبھی کسی کے بارے میں سننا ہے تو بات کو پھیلانا نہیں ہے۔ اب یہ خصوصی طور پر کن کے لیے ہے؟ ان 3 لوگوں کے لیے جو اس سازش کا شکار ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام تم نے نہیں کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، پیچھے بھی تھا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان والے ہو، ہیں تو ہم سارے مسلمان، پتہ چلا بھی ایمان نہیں ہے اندر۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کی باتوں پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، اللہ کی کسی بات کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، اللہ کو کتنی اہمیت دیں گے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ یہ ہے اللہ پر ایمان۔ آمنت باللہ جو لفظ بولے جاتے ہیں نا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یہ نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان تو لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟
اپنی جان سے بھی زیادہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے کہا تھا نا، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے دنیا کی مال متاع اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف میرا دل، میری خواہشیں ہیں، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، میں اپنی خواہشوں کو ریجیکٹ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کروں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ میرا ایمان ہے، آمنت باللہ۔ اور اسی ایمان کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، نیکسٹ تم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے یہ آیات بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں آیات کھول کر بیان کیوں کی ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہو سکتے ہیں، سو پہلے ہی میں نے آیات میں ان ساری باتوں کی ڈیٹیل تمہیں واضح طور پر بتا دی، کیونکہ میں جانتا ہوں دنیا میں کیا کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، سو تمہارے ہر مسئلے کا حل کہاں رکھ دیا؟ قرآن پاک میں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، یہ کہ بے حیائی پھیلائیں، یعنی کہ بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، فی الذین، ان لوگوں میں، آمنوا، جو ایمان لے آئے، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کو پھیلانے والوں کے لیے کتنا دردناک عذاب تیار کیا ہے کہ جو لوگ تم میں سے پسند کرتے ہیں بے حیائی پھیلانا۔ سب سے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ فحاشی کیا ہے، بے حیائی ہے کیا؟ آپ بتائیں، کسی کے ذہن میں کچھ آ رہا؟ فحاشی، بے حیائی کیا ہے؟ جی، حدوں سے نکل جانا، یہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی۔ ہم جسے کہتے ہیں یہ بے حیا ہے، کیوں کہتے ہیں؟ کس چیز کو دیکھ کے اسے کہہ رہے تھے بے حیا ہے؟ بے پردہ ہو رہا تو یہ بھی بے حیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں جی کیا ہو؟ سمجھ نہیں لگی؟ گندی نظروں سے دیکھنا، بے حیائی کو پھیلانا، بے حیائی ہے کیا؟ کیسے پھیل رہی ہے بے حیائی؟ چلے یہ بتائیں بے حیائی پھیل کیسے رہی ہے؟ میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹی وی، ٹھیک ہے؟ ٹی وی سے بننے والے جتنے بھی سارے یہ ایجادات ہیں نا، جن کے اوپر ایک ننگی عورت آتی ہے اور وہ آپ کو بھی ننگا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ ننگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل بڑھنا ہے، چست لباس پہن کے آنا، حدیث میں ہے کہ ننگے ہو جانا، ایسے کپڑے پہننا جو کپڑے پہنتے ہوئے بھی کپڑے پہنے ہوئے نہیں لگتا، تو وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو برہنہ کر دینا۔ بے حیائی پھیلانا، بے حیائی کس میں پھیلائی جا رہی ہے؟ میڈیا کے ذریعے۔ ہمیں جو بھی فیشن دیا جا رہا ہے کس کے ذریعے دیا جا رہا ہے؟ میں جو سوٹ بناتی ہوں کس سے دیکھ کے بناتی ہوں؟ فلاں ڈرامے میں فلاں اداکار نے ایسا پہنا ہوا تھا میں بھی پہنوں گی، فلاں فلم میں فلاں شادی کے موقع پر فلاں معاملہ ہوا تھا میں بھی کروں گی۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے ایسا لباس پہنا ہے میں بھی پہنوں؟ کسی نے ابھی کبھی آپ نے معاشرے میں سنا ہو؟ نہیں سنا نا۔ حضرت فاطمہ نے یہ کام کیا میں بھی کروں گی؟ نہیں سنا نا۔ فحاشی کہاں سے پھیلتی ہے؟ میڈیا کے ذریعے۔ اور دین کہاں سے پھیلے گا؟ قرآن کے ذریعے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر میڈیا کو سلیکٹ کیا۔ اب ایک موبائل، حقیقت میں اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک دوسرے سے ربط رکھنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آ جانا، معاملات کو سن لینا، چلو یہ تو جائز تھا۔ اب ہم نے اس موبائل کے ساتھ ہر معاملہ چلایا۔ اب وہ موبائل خود غلط نہیں ہے، میں ہی غلط ہوں جو اس کا غلط استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے غلط چیزیں دی گئی۔ کس نے دی ہیں؟ مغربی ممالک نے، ٹھیک ہے؟ مغربی ممالک نے مجھے یہ ساری غلط چیزیں دی ہیں۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور تمام کافروں نے مل کر ہم پر یہ اٹیک کیا اور ہمارے اندر فحاشی کو پھیلایا ہے۔
کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان کے اندر فرمایا ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ انہوں نے دیکھا کہ بے حیائی کے کام ہیں کیا، بے حیائی کیسے پھیلے گی، ایک عورت اور ایک مرد آپس میں کیسے ملیں گے، کس طریقے سے ان کو ملانا ہے۔ ہمارے قرآن سے ریسرچ کر کے انہوں نے ہمیں وہ چیزیں دے دی جس چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا تھا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت سے منع کر دیا تھا، شیطان نے کیا کروایا، اسی کا پھل کھلوا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا تو سب سے بڑا فحاشی کو پھیلانے والا کون ہے، شیطان۔ اور شیطان کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے، یہود و نصارہ، مغربی ممالک میں جتنے کافر ہیں وہ سب۔ اس کے بعد یعنی کہ وہ اس کے کہنے کے چیلے ہیں، اس کے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد وہ کن لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، مومن مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو بھی وہ اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ کیسے ملاتا ہے، اب دیکھ لیں، ہمارا ایک بچہ یا ہماری ایک بچی ایک چیز دیکھتی ہے، دوسروں کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے، آپ نے فلاں فلم دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھی، دیکھنا بڑے مزے کی ہے۔ اب اس نے بھی کیا کیا، اس نے بھی فحاشی پھیلائی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم سب لوگ جو ہے نا شیطان کے ڈرائیور بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہمیں جیسے موڑنا چاہتا ہے ہم ویسے مڑتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان خود ڈرائیور ہے اور ہم اس کے لیے گاڑی کا سیٹ اپ ہے کہ وہ ہمیں جیسے موڑتا ہے ہم ویسے مڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹی وی دیکھو، ہم نے دیکھ لیا۔ وہ کہتا ہے فلمیں دیکھو، ہم نے دیکھ لیا۔ وہ کہتا ہے مسجد نہیں جانا، ہم نے نہیں گئے۔ وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے کہا نہیں پڑھنی۔ وہ ہمیں جیسے موڑتا ہے ہم ویسے مڑتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہم کیا ہے، سٹیئرنگ ہے، در حقیقت ہم کیا بن چکے ہیں، اس کے سٹیئرنگ۔ گاڑی کا سٹیئرنگ جیسے گھماؤ گاڑی اسی سائڈ پہ چل پڑتی ہے۔ تو شیطان ہمارا ڈرائیور ہے اور وہ ہمیں کیسے گھما رہا ہے، دائیں گھمائے دائیں گھم جاتے ہیں، بائیں گھمائے بائیں گھم جاتے ہیں۔ کیسے، اس نے کہا لمبی قمیضیں پہنی ہیں، ہم نے لمبی قمیضیں پہننا شروع کر۔ اس نے کہا چھوٹی قمیضیں پہنی ہیں، ہم نے چھوٹی قمیضیں پہننا شروع کر دی۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی، جب بڑی قمیضیں آتی ہیں تب ہمیں چھوٹی قمیضیں گندی لگتی ہیں، جب چھوٹی قمیضیں آتی ہیں تو تب ہمیں بڑی قمیضیں گندی لگتی ہیں۔ وہ ہمارے سٹیئرنگ بنے ہوئے نا اس کے، وہ ہمیں گھما رہے ہیں، ہم گھوم رہے ہیں۔ 2 مہینے بعد وہ اس طرح گھما دیتے ہیں، ہم اس طرح گھوم جاتے ہیں۔ 4 مہینے بعد وہ اس طرح گھماتے ہیں، ہم اس طرح گھوم جاتے ہیں۔ صرف اسی چیز پر بھی نہیں، ہر کام میں وہ ہمیں گھما رہا ہے، ہر معاملے میں وہ ہمیں گھما رہا ہے، ہم اس کے ساتھ گھومتے چلے جاتے ہیں۔ تو فحاشی کو مین پھیلانے والا شیطان ہے، اور اس کے بعد مغربی ممالک کے لوگ، یہود و نصارہ، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایمان والے لوگ، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم ایمان والے ہوتے، ہمیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، تو ہم ایسی چیزیں سیل ہی نہ کرتے۔ فلیش لے کے چلے جاتے ہیں، ایک فلیش میں 10 روپے لے کر وہ 10 روپے میں ہمیں کتنا کچھ گندا مواد بھر کے دے دیتا ہے۔ فلمیں بھر دی، ڈرامے بھر دیے، گانے بھر دیے، اب وہ ایک فلیش لگتی ہے اور سارا کچھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فلیش کو بھرنے والا بھی کیا ہے، بے حیائی کو پھیلانے والا۔ گانے بھر کے دینے والا بھی کون ہے، بے حیائی کو پھیلانے والا۔ یہ جتنے ذریعہ استعمال ہوتے ہیں بے حیائی کو پھیلانے کے، تو وہ سارے کے سارے اس کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ میں بے حیائی کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے، بے شک جو لوگ تم میں سے بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ میرے خاندان میں ہاف بازو آج تک کس نے نہیں پہنے تھے، میں نے سلوا لی، میں نے کیا کیا، بے حیائی کو پھیلایا نا۔ میرے دیکھا دیکھی آٹومیٹکلی بہت سے لوگ پہنیں گے۔ میں نے ٹخنے سے اونچی شلوار کر لی، میرے دیکھا دیکھی بہت سے لوگ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بے حیائی کو پھیلانے والے نہ بنے، کسی بھی کام کی ابتدا آپ نہ کریں۔ ابتدا ہو گئی ہے تو تب بھی اس کے ساتھ نہ ملے۔ شر پھیلانے والا عبداللہ بن ابی، شر میں پھنسنے والے دوسرے، سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے جتنا گناہ کمایا اس کو اتنا سزا ملے گی۔ بڑا جو ہے اس کے لیے بڑی سزا۔ اگر میں پہلی تھی بازو ہاف پہننے والی تو میں بڑی ہوں، میرے لیے کیا ہوگا، بڑا عذاب۔ اور اگر میں بڑی نہیں ہوں، درمیان میں ہوں، گناہ تو میں نے بھی کر لیا، تو گناہ کرنے کی وجہ سے سزا مجھے بھی دی جائے گی۔ تو کسی بھی کام کو جو بے حیائی کا زمرے میں آتا ہو اس کو نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں ابھی بھی غیرت موجود ہے کہ سر سے دوپٹہ اترتا ہے تو کیا کہتے ہیں اسے بھی، بڑی بے حیا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، اسے بھی بے حیائی میں شمار کیا گیا۔ لیکن بازاروں میں ایسے چلے جائیں، گلی کوچوں میں ایسے نکل جائیں، فنکشنوں پہ ایسے کھڑے ہو جائیں، غیر محرموں کے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں، بے حیائی ہے، حیا نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جب تم میں حیا نہ رہے پھر جو مرضی آئے کرو. یہی بات ہے نا. اب جب ہم جو مرضی آئے کر رہے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر کیا نہیں ہے؟ حیا نہیں. میں کہتی ہوں میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی. آزادی کے نام پہ مجھے بڑے بڑے نعرے ملے, میں بھی اس کا حصہ بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ عورت کو آزادی دو, عورت کو مردوں کے ساتھ چلنے دو, خود ہی اپنے آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کمانے کے لیے اور عورتوں کو گھر سنبھالنے کے لیے بنایا ہے. اگر ہم بھی کہتے ہیں ہمیں بھی مردوں کی طرح حقوق دو, ہمیں بھی دفتروں میں جاب دو, ہم بھی نکل پڑے ان کے ساتھ, اور پھر گھر بھی تو مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا. میں اپنے آپ کو ڈبل ہلکان کر رہی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کا مقام رکھا ہے وہ بہت بیسٹ ہے. اللہ نے آپ کو ملکہ بنایا ہے. خاون باہر جا کے کماتا ہے, گھروں میں اے سی لگے ہیں, مزے سے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ خون پسینے سے گرمی میں محنت کر کے پسینے سے شرابور ہو کے کما کر آپ کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے. پھر آپ کو کیا پڑے گا؟ آپ کہتے ہیں مردوں کے برابر حقوق دو. تو یہ نعرے غیر ملکوں کے نعرے ہیں. وہ کیوں ایسے نعرے لگواتے ہیں؟ بے حیائی پھیلانے کے لیے. انہیں پتہ ہے کہ جب مرد عورت اکٹھے مل کے کام کریں گے, جاب کریں گے, دفاتر میں, اسکولوں میں, ہر جگہ پر مخلوط سسٹم ہوگا, آٹومیٹک کیا بڑھے گا؟ زنا بڑھے گا. تو یہ مخلوط سسٹم انہوں نے ہمیں کیوں دیا؟ یہ جو نعرہ ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ حقوق, اللہ نے جو عورت کو حقوق دیا وہ بیسٹ ہے. ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی. کتنی بڑے, کتنا عالیشان مقام ہے کہ ایک عورت اگر اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے, 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے, جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے حقوق دے دیے. اب میں خود ہی اپنے آپ کو اس نعرے کے ساتھ باہر نکالتی ہوں, زنا بھی بڑھے گا, مخلوط محفلیں بھی بڑھیں گی, اور ان کا مقصد پورا ہو جائے گا جنہوں نے یہ نعرے لگوائے. اب یہ نعرے لگوانے والے ہمارے ہی مسلمان لوگ ہیں, ہماری ہی جنریشن ہے جو ان نعروں میں ساتھ مل جاتی ہے. ایک ان کا بندہ آتا ہے, 10 ہمارے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی سازش کو پھیلانے کے لیے صرف مغربی ممالک ایک آدمی یا ایک عورت کا استعمال کرتے ہیں, آگے ہمارے لوگ دستیاب ہوتے ہیں, ان کے پاس ہمارے لوگ مل جاتے ہیں. تو یہ ساری بے حیائی ہے. یہ بے حیائی کو پھیلانے والے دیکھ لیں اسلام آباد میں کتنے لوگ نکل آتے ہیں. سارے کوئی کافر تھوڑا ہے, مسلمان ہی ہے نا. اب وہ مسلمان ان کے ساتھ کیوں مل گئے؟ کیوں ملے؟ کیونکہ انہیں دین پسند نہیں ہے. کلمہ تو پڑھ لیا ہے, پر کلمے کے پڑھنے کے بعد اسلام کے قوانین وہ پسند نہیں کرتے. انہیں مغربی کلچر کھینچتا ہے. جس کو مغربی کلچر اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, سمجھ لیں کہ وہ مومن نہیں ہے. مومن کو کیا اٹریکٹ کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور امہات المومنین کا کردار انہیں اٹریکٹ کرے گا. وہ اس کو دیکھیں گے, اس کو فالو کریں گے. جب آپ کے اندر یہ چیز آ گئی کہ میں نے ہر کام میں دیکھنا ہے کہ نبی نے کیا کیا, امہات المومنین نے کیا کیا, حضرت فاطمہ نے کیا کیا اس موقع پر, تو آپ سمجھ جائیں تب انشاءاللہ العزیز آپ مومن ہیں. جب آپ کے اندر یہ چیز نہیں آتی, فلاں ڈرامے میں فلاں نے کیسے کپڑے پہنے تھے میں پہنوں گی, فلاں ڈرامے میں فلاں فلم میں انہوں نے کیسے فنکشن کیا تھا میں بھی کروں گی, انہوں نے سالگرہ کیسے انجوائے کی تھی میں بھی کروں گی. یاد رکھیں آپ مسلمان تو ہیں برائے نام. کل انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہی لوگ ہیں جو بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں سارے, صرف باہر ہی نہیں. اب آپ نے پڑھا پہلے شیطان ہے سب سے پہلے, اس کے بعد مغربی ممالک کافر یہود و نصارہ, اور اس کے بعد ہمارے مسلمان جو کہ ہائی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا ذہن ہی ہے کہ بس ہلا گلا ہو, شور شرابہ ہو, ناچنا گانا ہو. انہوں نے اسلام کو بس صرف نام کی حد تک رکھا ہے, اپنے اوپر اپلائی کرنے کا انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ بے حیائی کو پھیلانے والے. تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو لوگ بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں. کن لوگوں میں؟ ایمان والے لوگوں میں. مجھے بھی کوئی کہہ دے ہائے شادی پہ آئے ہیں دوپٹہ پہنا ہوا اتار دیں, جی ابایا پہنا ہوا ہے آپ نے, ہاں یہاں بھی کوئی ابایا پہنتا ہے, اس کو اتار دیں. جس نے یہ بات کی وہ بھی بے حیائی کو پھیلانے والا. آپ نہیں کر سکتے, جس نے کیا ہوا ہے اس کو کیوں روک رہے؟ کزنیں کھڑی ہیں آپس میں, دوست کھڑی ہیں, ہاں تم نے بالوں کا سٹائل نہیں بنایا,
یہ دوپٹہ تمہیں نہیں پتا کیسے پہنتے ہیں، ادھر رکھو کونے پہ، باقی نیچے گھسیٹو، فیشن کرواتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو بے حیائی ہے، بے حیائی پھیلوا رہے ہیں نا. ایک عورت نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اس کے پاس آ کر اس کا مذاق اڑانا. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ جو مذاق اڑا رہے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو پتہ چلا واقعتاً ہم مسلمان نہیں ہیں، جو اپنے ہی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. پردے میں کس نے کچھ کہہ دینا؟ نہیں کہنا. 4 باتیں سننی پڑیں گی نا. حضرت سمیہ کی طرح 2 ٹکڑے تو نہیں ہو جائیں گے. کروائے تھے انہوں نے اپنے 2 ٹکڑے. کس کے نام، کس بیس پہ؟ اسلام کے بیس پہ کروائے تھے نا. اس کا مالک نے اسے کیا کہا تھا؟ اسلام کو چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں سختی سے پیش آؤں گا. کیا سختی کی تھی؟ 2 ٹکڑے کر دیے، شہید کر دیا. ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی. ایک کو اس سمت میں درایا، دوسرے کو اس سمت میں درایا، درمیان سے کٹ گئے. کس نام پہ؟ اسلام کے نام پہ. اگر میں آج اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھتی ہوں، 4 لوگوں میں پردہ کرتی ہوں، تو مجھے کیا ہونا ہے؟ لوگوں نے 2 باتیں ہی کر دینی ہے نا. کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. میرے ٹکڑے تو نہیں ہو گئے نا، لیکن انشاءاللہ مجھے کیا ملے گی؟ جنت. پردے کرنے سے کیا ملے گی؟ جنت. شادی پہ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، سارے بن سور کے کھڑے ہیں، آپ نے نہیں منے، آپ نے اپنے آپ کو ابائے میں رکھا ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ لگ رہی ہیں کہ آپ مومن ہیں. ایک مسلمان اپنا پردہ اتار کے خوش ہے، اس سے مطمئن ہے، تو ایک مومن اپنے پردے کے ساتھ مطمئن کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطمئن تو اسے ہونا چاہیے نا کہ میں اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، مجھ پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آئے گا. جو بھی پردہ اس کے اوپر تو اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا. کیسے آئے گا؟ جو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا. تو اپنی سیفٹی کریں، خود اپنا خیال رکھیں، نہ کہ خود بے حیائی کریں، نہ دوسروں کو بے حیائی کے کاموں سے ملوث کریں. اگر کسی نے کچھ اچھا کیا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے بتائیں آپ نے بہت اچھا کیا، آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں. اصل مومن ہی آپ ہے، جس نے اپنے پردے کا خیال کیا، جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہے. اصل چیز ہی تو یہی ہے، اصل دین ہی یہی ہے. 4 دن کی زندگی ہے، پھر اللہ کے پاس جانا ہے، اور آخرت میں جنت یا جہنم 2 ہی گھر ہے. کون سا لینا؟ جنت لینا چاہ رہے ہیں؟ جنت ایسے تھوڑا مل جائے گی، کچھ قربانیاں بھی تو دینی پڑیں گی. بڑے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. قرآن میں ایک اور مقام پہ آتا ہے احسب الناس ان یترکوا، لوگوں تم ابھی سے گمان کرتے ہو کہ تمہیں ابھی ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ تم سے پہلے لوگوں کو آروں سے چیر دیا گیا. کوئی ہمیں نہیں چیرے گا، صرف 4 باتیں کر کے دل کو چیرے گا بس. لیکن اگر میں یہ سمجھوں گی کہ لوگوں نے مجھ پہ اس بات کے اوپر بات کرنی ہی کرنی ہے، پھر میرا دل ہی نہیں چیرے گا. مجھے پتہ ہے میں پردہ کر رہی ہوں، 4 لوگ باتیں ضرور کریں گے، میں نیوٹرل ہو جاؤں، کسی کو ہضم نہیں ہوگا، کسی کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن میرے رب کو اچھا لگے گا. جو میرے رب کو پسند ہے وہ مجھے انشاءاللہ پسند ہے، انشاءاللہ. تو یہ ساری بے حیائی ہے جس کو نہ میں نے پھیلانا ہے، نہ جس کے پھیلنے میں خود حصہ دار بننا ہے. نہیں، اگر ایسا نہ کیا تو کیا کہہ رہا ہے؟ لہم عذاب علیم، درد دینے والا عذاب ہے. آپ کے سر میں درد ہے، آپ کے دانت میں درد ہے، کیا کیفیت ہے؟ صرف ایک جگہ درد ہے، کیفیت کیا ہے؟ پڑے ہوئے ہیں، ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، کچھ ہو نہیں رہا، کچھ کھایا نہیں جا رہا، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، دنیا کے بڑے بڑے فنکشن ہیں وہ بھی اچھے نہیں لگ رہے، درد جو ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کس نوعیت کا درد دینے والا عذاب دے گا ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر اپنے نیل کو آرے سے کھینچے درد ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو، کیسا کیسا درد ہو. جہنم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا تھا نا، لوگوں کے ناخنوں کو تانبے سے کھینچا جا رہا تھا. یہ کون لوگ تھے؟ غیبت کرنے والے لوگ تھے. اللہ معاف کرے. کئی ایسے گناہ اور عذاب ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو دنیا میں بچانا چاہیں تو بچ جائیں گے، ورنہ آخرت میں کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ڈھیلا پن نہیں ہوگا. تو لہم عذاب علیم صرف یہیں بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی درد دینے والے عذاب ہیں اور آخرت میں بھی. لوگ بے چین کیوں ہیں اپنے گھروں میں؟ سکھ نہیں مل رہا، تکلیف ہی تکلیف میں پڑے ہیں، پریشانی ہی پریشانی میں. انہیں لگتا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں کوئی پریشانی نہ ملی، درد نہ ملا. تو یہ کیا ہے؟ فی الدنیا،
بے حیائی کو پھیلانے کی وجہ سے دنیا میں بھی دردناک عذاب، والآخرہ اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ واقعتاً ہم نہیں جانتے کہ عذاب کی نوعیتیں کیا۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی ویڈیو بن کے آئی، پہلے بھی آئی تھی واٹس ایپ پہ، کہ جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تب تم دیکھو گے، جب جیسے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، تو اس کے اوپر ایک ویڈیو میں دیکھوں گی، اگر میرے پاس موجود ہے تو جو ایڈ ہے ان کو تو مل جائے گی۔ میں نے کہا تھا میں سینڈ کروں گی، میں بھول گئی ہوں، آج مجھے یاد آ رہا ہے۔ یقین کرو اس ویڈیو کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا عذاب ہیں اللہ کے، اور کیسی انہوں نے عارضی ابھی اس کو تخلیق کی ہے۔ جہنم جو دکھائی ہے عارضی دکھائی ہے، کوئی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھوڑا کیسی ہے، صرف احادیث کی روشنی میں اس نے اس کی عکاسی کی ہے کہ ایسے جہنم ہوگی، ایسے پلسرات ہوگی، ایسے لوگ کٹ کٹ کر گریں گے، ایسے انہیں جہنم میں عذاب ہوں گے، ایسا جہنم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں صرف عکاسی دیکھتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، حقیقت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، ایسی جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر کے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم شفقت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ دیکھیں تیسری بار یہ آیت آ چکی ہے، پہلے آئی ہے زنا کے ساتھ، دوسری بار آئی ہے عائشہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ، اب تیسری بار کس وجہ سے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے آپ کو بے حیائی سے بچا لیا جو بچے ہوئے ہیں۔ تو تینوں موقع پر آیت کی بیک کچھ اور ہی ہے، یعنی تینوں آیتوں کو ہم ایک جیسا نہیں لیں گے۔ پہلی آیت کے ساتھ زنا کا تعلق تھا کہ زنا کرنے والے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو تم اپنے آپ کو زنا سے نہ بچا پاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ولولا فضل اللہ کہا تو اس میں کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والے جو بچ گئے تھے، اگر اللہ پر فضل اور ان پر رحمت نہ ہوتی تو وہ بھی اس میں ملوث ہو جاتے۔ اب تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بے حیائی کو پھیلانے یا بے حیائی کرنے میں بچ گئے ہیں تو ان پر کیا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم ان کاموں میں نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے پر ہے۔ اگر نہیں آ رہی اللہ کا فضل اور رحمت تو یقین کریں ہم بھی بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس میں کہتے ہیں کہ بری بات کو پھیلانا، بے حیائی کو پھیلانا، اس کے کیسے خطرناک اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ کیسے ہوئے؟ آپ دیکھ لیں زنا کی صورت میں ہو گئے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کالج میں لڑکیاں جس انداز میں جاتی ہیں تو کالج کے باہر لڑکے خود بخود کھڑے ہوتے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے تھے نا، تو اس کے اثرات کیا نکلے؟ زنا کی صورت میں۔ فیشن کیا آپ نے، اثرات کیا نکلے؟ زنا کی صورت میں۔ تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے جائز ہیں؟ اپنے خاوند کے لیے، جو مرضی ہے اپنے خاوند کے لیے پہنے، آپ کو کوئی نہیں روک رہا، صرف خاوند کے لیے۔ سارا بناؤ سنگار کس کے لیے؟ اپنے خاوند کے لیے، بلکہ اپنے خاوند کے لیے آل ٹائم ایک عورت کو زیب و زینت کے ساتھ مزین کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ مینٹین میں رکھو تاکہ تمہارے خاوند کا دل تمہارے ساتھ لگا رہے، وہ کسی اور طرف نہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تتبعوا نہ چلو نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی۔ خطوات الشیطان کیا ہے؟ شیطان کے قدموں کی، شیطان کے راستے کی۔ قدموں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ جیسے شیطان چل رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں تو یہ کیا ہے؟ شیطان کے راستے پر نہیں چلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف بلانے کے لیے آذان کے الفاظ رکھے تو شیطان نے کہا اللہ مجھے بھی کوئی آواز دے جس کے ساتھ میں لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں، تو اللہ نے شیطان کو آواز دی میوزک کی، گانے کی، جس کے ذریعے وہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی آذان کیا ہے؟ کتنی خوبصورت ہے، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس میں کشش نہیں لگتی۔ آپ نے چند دن پہلے شاید سنا ہوگا، ملک کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہاں پر میچ کھیلا گیا،
تو میچ کھیلنے سے پہلے وہاں پہ سارا عالمی ماحول اسلامی بنایا گیا تھا. کون سا؟ ہاں جی. تو وہاں پر انہوں نے سارا ماحول اسلامی بنایا. تو غیر ملکی لوگ بھی آئے تھے, کافر بھی آئے ہوئے تھے. اذان کا وقت ہوتا تھا, میچ کھیلتے ہوئے لوگوں کے قریب یعنی اسی اسٹیڈیم میں اذان ہوتی تھی. انہوں نے کہا تمہارے 4 دن کے میچ کھیلنے کے لیے ہم اپنا اسلام نہیں بدل سکتے. تو جب اسٹیڈیم میں اذان ہو رہی تھی تو دکھا رہے تھے کہ غیر ملکی کافر لوگ جنہوں نے کبھی اس اذان کو نہیں سنا ہوا تھا تو وہ اس آواز کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے. اور ایک بچہ بڑی ہی منہمک انداز میں بیٹھا اس اذان کو سن رہا تھا. جبکہ ہمارے مسلمان بچے اور ہم کیا کرتے ہیں, اذان ہو رہی ہے باتوں میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ اذان کا جواب دینا کتنا ثواب کا کام ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جواب کیسے دینا, ہمیں اس میں کشش ہی نہیں لگ رہی. اس بچے کو دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی. وہ اپنے بابا کو اشارہ کر رہا ہے, باپ کو, کہ بابا ادھر آؤ, یہ آواز سنو, یہ تو بڑی پیاری آواز ہے. جیسے ہمیں کون سی آواز اچھی لگتی ہے؟ میوزک کی. انہیں ہماری آواز اچھی لگی. وہ کہتے ہیں نا جب چیز پاس ہو تو کیا ہوتا ہے, قدر نہیں ہوتی, چیز دور ہو تو قدر ہوتی ہے. ہم بچپن سے اسلام کے ساتھ ہیں, ہمیں آج تک اسلام کی قدر نہیں کرنی آئی. جو مسلم ہوتے ہیں, نو مسلم ہوتے ہیں, ان سے پوچھو اسلام کی قدر کیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. شیطان جو کام کرتا ہے وہ تم نے نہیں کرنا. شیطان کیا کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, حسد, بغض, ریا, یہ سارے کام شیطان. تکبر شیطان, ٹھیک ہے, اور یہ دنیا کے اندر بے حیائی, یہ بھی شیطان. اور یہاں پر اب کیا ہے, آواز کون سی ہے اس کو, یہ آواز کا جو میں نے بتایا یہ واقعتاً قرآن کے اندر الفاظ موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, حدیث میں نہیں بلکہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں. اور پھر اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں دائیں بھی آؤں گا, بائیں بھی آؤں گا, آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا. اللہ مجھے ٹھاٹھی دے, اللہ نے کہا جا تجھے ٹھاٹھی دے دی. تو جیسے مرضی ہے میرے بندوں کو گمراہ کر, الا عبادک منہم المخلصین, میرے مخلص بندے تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ فوراً یہ آیت بھی کہہ رہا ہے, اے ایمان والو اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو شیطان کے راستے پر نہ چلو, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. وَمَن يَتَّبِعْ, جو کوئی پیروی کرے گا, خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی, فَإِنَّهُ, پس وہ, یأمر, حکم دیتا ہے, بالفحشاء, بے حیائی کا, فحش کا, فحاشی کا, اڑیانی کا, اور دوسری چیز والمنکر, اور بری باتوں کا. بیٹھ کے چسکے لے رہے ہیں, گندی گندی باتیں کر کے چسکے لیے جا رہے ہیں. بری باتیں کیا ہے؟ جھوٹ بھی بری بات ہے, غیبت بری بات ہے, مزہ آتا ہے نا, 2 عورتیں بیٹھی اپنی باتیں نہیں کر رہی, تیسری کی بات کر رہی, برائی ہے, بری بات ہے. وہ تمہیں حکم دے گا تم کیا کرو, بے حیائی کے کام کرو اور بری باتوں سے بری باتیں کرو. جبکہ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ آیتیں آگے چلتی چلی جا رہی ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مومن جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے بچا لیتی ہے. تو ہماری نماز نے ہمیں بے حیائی سے بچایا, اگر بچایا ہے تو ہماری نماز قبول ہو رہی ہے. اگر ہماری نماز ہمیں برائی سے بچا رہی ہے تو ہماری نماز قبول ہو رہی ہے. اگر ہماری نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم بے حیائی بھی کریں اور برائی کے کام بھی کریں تو پھر سوچیں کہیں ہماری نماز میں غلطی ضرور ہے, کہیں کوئی کمی ضرور ہے, خشوع نہیں ہے یا خضوع نہیں ہے, صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہے, آدھار رکن صحیح نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے نماز پوری نہیں ہو رہی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا جو مسجد میں آیا, نماز پڑھی, آ کر بیٹھنے لگا, اللہ کے نبی نے کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. وہ گیا پھر پڑھ آیا, اللہ کے نبی نے پھر بیٹھنے سے پہلے کہا جاؤ نماز پڑھو, ابھی تمہاری نماز نہیں ہوئی. 3 دفعہ ایسا ہوا. تیسری بار اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہاں غلطی ہو رہی ہے. کہا تم نماز کے رکوع اور سجود میں چوری کر رہے ہو, اس لیے تمہاری نماز ہی نہیں ہو رہی. تم رکوع میں جاتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو, سجدے میں جاتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو, رکوع اور سجود اطمینان سے نہیں کر رہے, تیزی میں کر رہے ہو, جلدی میں کر رہے ہو, تو اس لیے تمہاری نماز نہیں ہو رہی. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہم نماز بھی پڑھیں, وضو بھی کریں, وضو کرتے ہوئے لاپرواہی کرتے ہوئے کوئی حصہ خشک رہ گیا, وضو نہیں ہوا. نماز پڑھتے ہوئے توجہ ساری اللہ کی طرف نہیں ہے, خشوع خضوع نہیں ہے, توجہ کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کے معنی پر غور و فکر نہیں ہے, تو پتہ نہیں وہ نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے.
تو یہاں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم دے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روک لے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی اپنے آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے پاک نہیں کر سکتا۔ تو کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا لوں۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت بھی دے اور پرہیزگاری بھی دے۔ جب پرہیزگاری کی دعا مانگیں گے آٹومیٹکلی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ کس کو چاہتا ہے؟ جو مانگتا ہے۔ مانگے، آج سے مانگے اللہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے بچا لے، برائی کے کاموں سے بچا لے، اللہ اچھے کام کرنے والا بنا دے، اچھا نصیب بنا دے، اچھے لوگوں سے ملا دے۔ ایک لڑکی کو جہاں بے حیائی اور برائی کی باتوں سے دعا مانگنی ہے، وہاں اپنے نصیب کی دعا بھی اسی طرح مانگنی ہے جس طرح اپنے باقی معاملات کی دعا مانگتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، نمازوں کے بعد اور عبادات کے بعد، کسی بھی وقت جگہ جگہ بار بار اپنے نصیب کی دعا مانگے کہ یا اللہ جہاں میرا جوڑ ہو وہ مجھے اچھا عطا کر دینا، یا اللہ مجھے میرا زوج اچھا عطا کر دینا، وہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، کثرت سے دعا مانگیں گے تو اچھا مل جائے گا۔ الحمدللہ آزمایا ہے، بہت سے لوگوں نے آزمایا، ٹائم لگے جلدی ملے، اللہ سے مانگے، اللہ آپ کے در پر ضرور بھیجے گا۔ یا اللہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں میں نہیں کروں گی جو بے حیائی کو پسند کریں، جو برائی کو پسند کریں، جو بے نمازی ہوں۔ اللہ تو جانتا ہے میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں، اللہ ایسے لوگوں سے انشاءاللہ ضرور ملا دے گا۔ اللہ انسان کے گمان کے ساتھ ہے، مانگے انشاءاللہ ملے گا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ کس کو چاہتا ہے؟ جو مانگتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ کیوں کہا سننے والا؟ مانگ رہے ہیں نا، اللہ سن رہا ہے، اور جب سن رہا ہے تو ضرور دے گا۔ گر گرا کر مانگے، دعا کی قبولیت والے اوقات میں مانگے۔ بچیوں کو تہجد زیادہ پڑھنی چاہیے، ایک شادی شدہ عورت کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت جو دعا آپ مانگیں گے نا انشاءاللہ وہ قبول ہونے والی ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اٹھیں، اپنے نصیب کی دعائیں مانگے، اپنے لیے بہتری کی دعائیں مانگے، اپنے لیے مال مانگے، رزق مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، سب مانگے۔ صرف ایک چیز نہیں مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ انشاءاللہ آپ مانگیں گے اللہ خود بخود ایسے لوگوں سے جوڑ دے گا، اللہ خود بخود ایسے لوگوں سے ملا دے گا انشاءاللہ۔ اب اگر ایک انسان سے بے حیائی یا برائی کا کام ہو جاتا ہے تو توبہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ سے زد ہوتے ہی فوراً کس کو یاد کر لے؟ اللہ کو یاد کر لے، اور یہ اسے سمجھنا چاہیے کہ اب جو میں نے گناہ کیا ہے اس گناہ کو معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ گناہ ہو گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب یہ دعا کریں گے تو ہم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، تو نے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گی۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ معاف کر دے گا، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔